السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وقال تعالى وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہے نہیں۔ ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے مسلسل تسلسل کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے میں بیان کر رہا ہوں، اور خاص کر سیرت نبوی کے اس حصے کا تذکرہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے کچھ لوگوں کو دعوت اسلام دی، وہ تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ کے درس میں آپ کے سامنے میں نے وہ تمام واقعات رکھ دیے جو کہ طائف کے سفر کے بعد پہلی بیعت عقبہ اور دوسری بیعت عقبہ تک، یعنی 10 نبوت کے بعد 11-12 مکمل طور پر اہم ترین کیا واقعات پیش آئے، وہ آپ کے سامنے میں نے خلاصتاً رکھ دیے۔ انشاءاللہ آج میں آپ کو آگے 13ویں سال کیا اہم واقعات ہوئے اور اس سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے، کیا اس کے اندر نصیحتیں پنہاں ہیں، وہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ آپ گزشتہ کا جو درس ہے اس کا خلاصہ یاد رکھیے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ جو 11 نبوت میں 6 افراد آئے تھے مدینے سے حج کے لیے، اللہ کے رسول نے ان پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے قبول کیا، اور وہ واپس جا کر اس دین کی تبلیغ کیے۔ پھر وہ 12 نبوت میں جب پلٹے تو وہ 12 لوگ، یعنی 6 افراد اور زائد آئے، بلکہ 7 افراد زائد آئے۔ پھر اس کے بعد خاص طور پر معاہدہ ہوا، اگریمنٹ ہوئی، جسے پہلی بیعت عقبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مصعب بن عمیر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا داعی بنا کر بھیجا۔ اسلام کے سب سے پہلے داعی اسلام اور سفیر اسلام ہے، اور ان کی تبلیغ سے الحمدللہ بہت جلد، بلکہ 1 سال کی قلیل مدت کے اندر مدینے کا پونا حصہ، یوں کہہ لیجئے کہ مدینے کے قبیلے کا کچھ نہ کچھ حصہ اسلام لے آ چکا تھا، ہر قبیلے کا۔ اب یہاں پر یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ مبلغ اسلام بن کے گئے تھے،
اور انہوں نے تبلیغ کی، اور تبلیغ میں یہ بات زیادہ تر مفہوم یہ رکھتی ہے اپنے اندر، تبلیغ کا یہ لفظ غیر مسلموں میں دعوت کرنے کا۔ آج عام طور پر مسلمانوں کے اندر کی اصلاح کو بھی تبلیغ اور تبلیغی جماعت کے نام سے ایک بہت بڑی جماعت ہے، حالانکہ نام اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ نام غیر مسلموں میں دعوت کے لیے ہوا، اور مسلمانوں میں جو دعوت کا کام ہوتا ہے اسے اصلاح کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اصلاح کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن بہت سے علماء اس بات پر بھی اتفاق کرتے ہیں کہ خواہ وہ مسلم کو ہو غیر مسلم کو ہو، ان سب کے لیے لفظ تبلیغ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ تر اس کا مفہوم یہ ہے۔ تو پہلے مبلغ اسلام اگر ہم کہہ لیں تو یہ مصعب بن عمیر ہیں، اور ان کی زندگی پر بھی میں نے آپ کو چند باتیں پیش کر دیا کہ کس طرح کی وہ زبردست مالدارانہ ایک زندگی گزارے تھے، لیکن اسلام کے لیے کس طرح کی قربانیاں دی تھی۔ تو بہرکیف ان کے مسلسل جد و جہد نے وہ کام کر دکھایا جو کہ سالوں سے نہیں ہو رہا تھا، اور مکے کے یہ شقیع القلب جو لوگ تھے ان سے زیادہ مدینے کے لوگ وہ تھے جو سعید الفطرت بن کے سامنے آئے اس وقت، اور پورے مدینے کے اندر اسلام اس حد تک پھیل گیا تھا کہ جب یہ 13 نبوت کے حج کے موقع پر یہ 12 لوگ واپس پھر آئے تو حیرت انگیز اضافے کے ساتھ آئے، 70 سے زائد افراد آئے تھے، اور یہ سب کے سب الگ الگ مشرکوں کے ساتھ ہی مل کے آئے تھے جنہوں نے اس زمانے کے رواج کے مطابق حج کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ہوتا تھا، عمرہ بھی ہوتا تھا، چند رسومات انہوں نے اپنے طرف سے ایڈ کر لیے، مشرکانہ طور پر چند باتیں ایڈ کر لیے، لیکن حج نام سے ہوتا بھی تھا اور انہی مہینوں میں ہوتا تھا جن مہینوں میں خاص طور پر حج کا مہینہ ہے، انہی دنوں میں بھی ہوتا تھا، لیکن بہت سے غلط اور بدعات اور وہ چیزیں جو شرکیاں ہیں جو حضرت ابراہیم نے انہیں نہیں سکھایا انہوں نے ایڈ کر لیا تھا، جیسا کہ وہاں پر تھالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، اور مقدس طور پر یہ کام بھی رکھ لیا تھا کہ ننگا ہو کر کوئی طواف کرے تو وہ بہت قبولیت کا درجہ رکھتا ہے، اور عورتیں بھی اس میں بے حیائی کی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ وہ بھی کبھی کبھی برہنہ طواف کر دیتی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں بے حیائی وغیرہ آ چکی تھی، لیکن نام کی چیزیں تھی، جیسے آج بگڑا ہوا مسلمان یہی چیزیں درگاہوں کے پاس کرتا ہے، یہی چیزیں وہی طواف، وہی چیزیں جو کہ صرف رب العالمین کے لیے خاص ہے، کسی مسجد کے لیے بھی طواف نہیں، لیکن بہت سے مسلمان وہ ہیں جو درگاہوں کا، قبروں کا طواف کرتے ہوئے جھجکتے نہیں ہیں۔ تو یہ دراصل وہی بات ہے، بگڑے ہوئے لوگ، چند چیزیں وہ تھی جو صحیح تھی جن کو رکھ کر انہوں نے اصل کو چھوڑ ہی دیا۔ تو یہ تو خبر پرستی، بدعات، شرکیہ اعمال جو آئے، مسلمانوں نے اس کو تو مضبوطی سے پکڑ لیا، لیکن اصل اسلام بالکل ہی محو ہو گیا، گم ہو گیا، کہاں ہے؟ تو یہ حالت تھی، تو وہ لوگ مشرکین مکہ جیسے کرتے تھے اسی کے مطابق حج کرنے کے لیے جب مشرکین مدینے سے آئے تو انہی میں کوئی کسی قافلے میں 5، کسی میں 10، کسی میں 15، کسی اس طرح جمع ہو کر یہ الگ الگ قافلوں سے یہ لوگ جو اصل مسلمان تھے وہ بھی پہنچ گئے۔ اب پہنچنے کے بعد سب سے اہم ترین مسئلہ جو تھا وہ تھا رابطہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے رابطہ کیا جائے۔ جب سب کے سب قافلوں میں سے آ گئے اور ایک دوسرے سے سلسلہ وار گفتگو شروع کر دی کہ ہم سب کے سب آ گئے ہیں، تو آخرکار طے یہ پایا کہ ایام تشریق کے جو دن ہیں، خاص کر 12 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کی جو رات ہے، مینا میں جمرہ اولا یعنی جمرہ عقبہ کے پاس جو گھاٹی ہے اس میں جمع ہوں گے، اور یہ اجتماع رات کی تاریکی میں بالکل چھپا ہوا خفیہ طریقے پر ہوگا۔ یہ بات سب کو الگ الگ طریقے سے بہت ہی رازدارانہ طور پر، رازداری کے ساتھ تمام مسلمانوں کے پاس پہنچا دیا گیا کہ 12 ذی الحجہ کی رات
مینا میں اس مقام پر جمع ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے. خصوصی بات چیت، خصوصی میٹنگ. یہ میٹنگ سیرت نگاروں نے اس کا نام دیا دوسری بیعت عقبہ. پہلی بیعت عقبہ 12 میں ہوئی تھی، حج کے موسم ہی میں. دوسری بیعت عقبہ 13 نبوت میں ہو رہی ہے، حج کے موسم ہی میں. ایام تشریق کے آخری دن کا حساب رکھ لیجئے، یا ایام تشریق کے دنوں میں 12 کی رات جمع ہونے کے لیے. اور وہی عقبہ کی گھاٹی جو کہ آج بھی کیا ہے، وہ جو جمرہ اولا جسے کہتے ہیں، بڑا شیطان جس کو کہتے ہیں ہم، وہاں پر تنگ راستہ ایک تھا. لیکن اب تو کیا ہے، سڑکیں بنا دی گئی ہیں. اس زمانے میں وہاں ایک تنگ راستہ تھا، وہ راستے پر وہاں پر ایک میٹنگ رکھی گئی جو کہ الگ الگ طور پر سب کو اطلاع دے دی گئی. اب یہ تاریخی اجتماع اتنا بڑا انقلاب لیے ہوئے تھا، اسی کی بنیاد پر یوں سمجھو کہ مدنی زندگی کا آغاز ہوا. اب اس میں جو صحابہ تھے انہی سے احوال ہم لیتے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں جنہوں نے اس وقت باقاعدہ اس جماعت میں شامل بھی تھے اور زبردست کارکن بھی تھے، اپنا تن من دھن لگایا بھی تھا اور اس وقت آئے بھی تھے اور قائد بھی بنے. وہ ہیں حضرت کعب بن مالک. وہ فرماتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، احوال وہ خود بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ہم لوگ حج کے لیے نکلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام تشریق کے درمیانی روز عقبہ کی وادی میں ملاقات طے ہوئی، اور بلا آخر ہم انتظار کرتے کرتے وہ رات آ ہی گئی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات طے تھی. اور ہمارے ساتھ ہمارے ایک معزز سردار عبداللہ بن حرام بھی تھے جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے. ہم نے ان کو ساتھ لے لیا تھا کیونکہ یہ بڑے رازدار تھے، سلیم القلب تھے، سعید الفطرت تھے، ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا، بلکہ یہ اسلام کے اندر سے حامی تھے، لیکن ابھی اسلام نہیں قبول کیا. ہم نے عبداللہ بن حرام سے بات چیت کی اور کہا کہ اے ابو جابر، ان کی کنیت تھی، آپ ہمارے ایک معزز اور شریف مہمان بھی ہیں، سربراہ بھی ہیں، اور ہم آپ کو آپ کی موجودہ حالت سے یعنی کفر سے نکالنا چاہتے ہیں، کیونکہ کل کے دن آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں. تو ہم نے کیا ہے، ان کے پاس اسلام کی دعوت دی اور یہ بتایا کہ عقبہ کی وادی میں آج رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات طے ہے. تو انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا اور ساتھ آنے کے لیے تیار بھی ہو گئے. اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت بڑا مرتبہ بھی دیا. اور آپ کو معلوم ہے کون بنے بعد میں؟ یہ وہی ہیں جو کہ جابر بن عبداللہ کے والد ہیں، عبداللہ بن حرام. یہ وہی ہیں. حیران رہ جائیں گے کتنا بڑا مرتبہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کبھی کسی سے ڈائریکٹ بات نہیں کی لوگوں میں، لیکن جب یہ شہید ہو کے اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، اور یہ اطلاع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے جابر کو دی کہ جابر تم غم نہ کرو، اللہ نے کسی انسان سے بات نہیں کی ڈائریکٹ، لیکن تمہارے ابا جان سے اللہ نے ڈائریکٹ بلا کسی حجاب بات کیا. کہ اتنی بڑی سعادت ہے، کیونکہ انہوں نے جو تن من دھن لگا کے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے. ایسی سیرت ہے ان کی، پڑھتے ہیں تو رونٹے کھڑے ہو جائیں گے. میں نے یہ سیرت بیان کی ہے، یوٹیوب پر موجود ہوگی عبداللہ ابن حرام کی سیرت کے نام سے، آپ وہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں. بہرکیف وہ اسی وقت اسلام قبول کی. حضرت کعب رضی اللہ عنہ واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حسب وعدہ حسب دستور اس رات اپنی قوم کے ہمراہ اپنے ڈیروں سے، اپنے خیموں سے، جیسے رات سوتے ہیں ویسے ہی سوئے لوگوں کے ساتھ، کسی کو معلوم نہ ہو. الگ الگ جگہ تھے، الگ الگ لوگوں کے ساتھ تھے. لیکن جب ہم خیموں میں سو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ ہم سو گئے ہیں، حالانکہ ہم انتظار کر رہے تھے آنکھ بند کر کے، جب تہائی رات گزر گئی تو ہم اپنے خیموں سے نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طے شدہ مقام جہاں پر ہوا تھا طے، وہاں پر پہنچے.
ایسے چپکے چپکے دبک کر نکلے جیسے چڑیا گھونسلے سے اپنے آپ کے پروں کو دبا کر سکڑ کر نکلتی ہے، اس طرح ہم اپنی رازداری برتتے ہوئے یہاں تک کہ سب کے سب وادی عقبہ میں جمع ہو گئے، اور ہماری کل تعداد 75 تھی، 73 مرد اور 2 عورتیں۔ یا رب، عورتیں بھی دیکھیے، کسی سے پیچھے نہیں تھی، خالی کھانا پکانا، پکوا کے کھلانا، نت نئے مزے، نت نئے کیا ہے حلوے، یہی معاملات نہیں تھے۔ ماشاء اللہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں نے بھی بہت کام کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پورے 73 تھے، 73، اور 2 عورتیں، کل ملا کے 75، 75 ہو گئی، اور انہی میں وہ ایک بھی شامل تھی جو ام عمارہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اصل نام ان کا نصیبہ بنت کعب تھا، جو کہ قبیلہ بنو مازن سے تعلق رکھتی تھی، اور یہی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے احد کے میدان میں ام عمارہ کو دیکھا تو جہاں بھی دیکھا ام عمارہ ہی نظر آئی۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کے لیے گھر سے باہر تلوار لے کے نکل آئی۔ ہاں، عورت محبت ہو تو ایسے۔ اور دوسری عورت وہ تھی جو ام منی اسماء بنت عمر تھی، جن کا تعلق بنو سلمہ سے تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم سب گھاٹی میں جمع ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے، شدید اشتیاق، شوق، محبت، دل کا دھڑکنا۔ سینی ایکٹر ہے تو دیوانہ وار پبلک پہنچتی ہے نا، یہ بدبخت تو ایسے ہیں، معاشرے کے گندے افراد سے ملنے کے لیے، سب سے زیادہ واہیات لوگوں سے ملنے کے لیے اشتیاق رکھتی ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے دل کی دھڑکن کے ساتھ انتظار کرتے رہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ آئے۔ حالانکہ حضرت عباس بھی ابھی اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن وہ اندر سے مسلمان تھے بعض روایتوں کے مطابق۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اعتماد تھا حضرت عباس پر کہ ہر اہم معاملے میں حضرت عباس کو لے کے نکلتے تھے، اور وہ اندر سے اسلام کے حامی تھے۔ جب حضرت عباس کے ساتھ آ گئے تو سب سے پہلے حضرت عباس ان سے گفتگو کی۔ وہ گفتگو کیسی تھی؟ کہتے ہیں کہ محفل مکمل ہو گئی اور بات چیت ہوئی، عہد و پیمان ہوا، آخری شکل اس گفتگو کا یہاں پر طے ہونا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے سب سے پہلے زبان کھولی، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ پوری صراحت کے ساتھ اس ذمہ داری کی نزاکت واضح کر دیں کہ آپ کیا کرنے والے ہیں اور اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے، جو اس کے عہد و پیمان کے نتیجے میں وہ انصار صحابہ پر پڑنے والی تھی، وہ بہت بڑی ذمہ داری جو کہ ابھی طے پایا تھا۔ وہ کیا طے پایا تھا ابھی آگے آ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عباس نے کہا کہ لوگوں سنو، خاص کر زیادہ خزرج کے تھے، تو اس واسطے انہوں نے کہا کہ اے اہل خزرج کے لوگوں سنو، ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہماری قوم کے جو لوگ دینی نقطہ نظر سے ہماری ہی جیسے رائے رکھتے ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا ہے۔ یعنی ابھی تک جو شرک پر قائم ہیں، جتنا بھی ہیں، جو کچھ بھی کیا ہے مخالفتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم اتنا پاور تو رکھتے ہیں، اتنی طاقت تو رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں، اور وہ اپنی قوم، اپنے شہر میں عزت اور طاقت اور حفاظت کے اندر ہیں۔ لیکن جو اب طے پایا، وہ کیا طے پایا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت مدینہ، یعنی دعوت دی گئی کہ آپ مدینہ آ جائیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اب اس پر تمام انصاری صحابہ جو اس وقت 75 کے قریب تھے، وہ اللہ کے رسول سے التجائیں کرنے لگے، اللہ کے رسول اب ہم نہیں برداشت کر سکتے آپ کو یہاں پر۔ ان لوگوں کے درمیان، ان بدبختوں کے درمیان، ان کی تکالیف کو سہتے سہتے 13 سال ہو گئے ہیں،
اللہ نے آج ہمیں ہدایت دی اور مدینہ کل کا کل مسلمان ہو گیا ہے، اب ہم کیسے سہ سکتے ہیں آپ یہاں پر کیا ہیں، اکیلے تنہا رہیں، ان کے مصائب و آلام کو جھیلیں؟ محبت دیکھیں، یہ ہے محبت۔ تو ان سب نے یہ التجا کی، درخواست رکھ دی کہ آپ کو ہمارے ملک، ہمارے شہر آ جانا چاہیے، مدینے میں ہم اپنی جان مال سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں بات مان لی۔ حضرت عباس جو چچا تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، لیکن اپنے بھتیجے کی حفاظت کے سلسلے میں بہت فکر مند تھے، جیسے ابو طالب تھے۔ تو اس واسطے انہوں نے کہا کہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر جو مصر ہیں تم لوگ، تم بلانا چاہتے ہو، تو یاد رکھو یہاں پر بھی ہم دل و جان سے قربان ہو کر حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نزاکت کو سمجھو، تم اگر لے جاؤ گے تو کتنی بڑی ذمہ داری تم پر آئے گی، یہ بھی سمجھ لو۔ تو حضرت عباس نے کہا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہی جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لو گے، یعنی مدینے میں اللہ کے رسول کی صحیح حفاظت کر لو گے اور ان کے مخالفین سے یعنی مشرکین مکہ سے بچا لو گے، تب تو ٹھیک ہے، لے جاؤ۔ تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم پورا کرو، لیکن اگر تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کشی اختیار کر لو گے، تو یاد رکھو پھر تو ابھی انہیں یہیں چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرحال عزت اور حفاظت کے ساتھ ہیں۔ ہم باوجود ابھی اسلام نہیں قبول کیے، لیکن ہم تن من دھن لگا کے اللہ کے رسول کی حفاظت کر رہے ہیں، تو ذمہ داری کو سمجھ لو اچھی طرح۔ اگر اتنی طاقت ہے، ہمت ہے، تو تم لے جاؤ۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عباس سے کہا آپ کی بات ہم نے سن لی، اب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے، آپ گفتگو کیجیے اور اپنے لیے، اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان چاہے آپ پسند کیجیے، ہم ہر عہد پورا کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم مدینہ لے جائیں۔ تو اسی واسطے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے اور اس کے پرخطر نتائج کو جھیلنے کے سلسلے میں انصار کے عزم بہت محکم تھے۔ شجاعت، ایمان، جوش، اخلاص، اس کا کیا حال ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، آپ نے پہلے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی ترغیب دی، پھر اس کے بعد بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، اور بیعت کے دفعات، اصول، کنٹینٹ، کیا کنٹینٹ تھا پورا بیعت کا، یہ واقعہ امام احمد ابن حنبل اپنی مسند احمد کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ سے ہی تفصیل روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت جابر کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے کسی بات پر بھی بیعت کرنے کو تیار ہیں، آپ فرمائیے جو آپ بیعت لینا چاہتے ہیں، جو آپ اگریمنٹ لینا چاہتے ہیں، ہم تیار ہیں قبول کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ہر حال میں سستی ہو چستی ہو، ہاں بڑا اہم عہد تھا۔ کس طرح جماعت بن رہی ہے دیکھیے، آج ایسی ہی جماعت کی ضرورت ہے جو امیر کی اس طرح اطاعت کرے، پھر وہ انقلاب ہم برپا کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سنو، چستی ہو یا سستی ہو، یعنی دل کر رہا ہے کرو یا نہ کرو، کیسی بھی حالت ہو، ہر حالت میں میری بات سنو گے، مانو گے، علی السمع والطاعہ۔ ایک دن جوش تھا مان لیا، دوسرے دن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جاؤ فلاں جہاد کے لیے، نہیں اللہ کے رسول ایسا کیسا ہو سکتا ہے، ابھی واپس ہے، نہیں، کوئی چوں چرا نہیں، ہر حالت میں 24 آورس کا مسلمان، 24 آورس کی سمع اطاعت، رات کے اندھیرے میں، بارش کے قطرات میں، بارش کے کیا ہے سیلاب میں، دھواں دار بارش میں، اللہ کے رسول حکم دے نکلو، نکلنا بس۔ اس لیے فرمایا کہ سستی ہو یا چستی، ہر حال میں میری بات سنو گے، مانو گے، پہلا کنڈیشن۔ نمبر 2، تنگی ہو خوشحالی ہو، ہر حال میں خرچ کرو گے مال، جب بھی حکم ملے دو اللہ کی راہ میں، دے دو سب۔
نہیں اللہ کے رسول بڑی محنت سے کمایا تھا، بیچ میں گھر لے کے سیٹل ہوا، میں کہاں سے دوں؟ نہ نہ نہ، کوئی بات نہیں۔ کیسے صحابہ بن رہے ہیں؟ ایسے صحابہ پر آج بدبخت کیا ہیں، جن کی سیاہ کاریاں، جن کی راتیں حرام کاری میں، جن کے دن سود کھاتے گزرتے ہیں، بدبخت ایسے بدبخت شیعہ علی مرزا جیسی شخصیتیں اللہ کے رسول کے ان صحابہ پر لعن طعن کر رہے ہیں۔ ان کی یہ جرات، زبان کاٹ دینی چاہیے ان بدبختوں کی۔ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان لیے اور کس طرح صحابہ کیا ہیں اس پر پورا اترے، آج ان کی سیاہ کاریاں اتنی کہ خود ان کے دل شرمندہ ہوں گے بدبختوں کے، لیکن صحابہ پر سب زبان دراز ہوتے ہیں، صحابہ پر گالیاں دینے میں شکتے نہیں ہیں۔ ایک کنڈیشن کوئی زندگی میں ایک کنڈیشن نبھا نہیں سکتا، یاد رکھو، 5 وقتہ نمازی نہیں ہے صحیح طور پر، اور ایشیا پڑھتے بھی ہیں تو 3 ہی وقت پڑھتے ہیں نماز، ان کی جماعتیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ ایسے بدبخت ترین لوگوں کو حق کیا ہے کہ وہ صحابہ پر زبان کھولیں؟ یہ بدبخت علی مرزا جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا دیکھ کے بھی، اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ صحابہ پر زبان کھولے؟ اپنے دامن میں جھانک کے دیکھے تو خود پانی پانی ہو جائے گا، خود کیچڑ میں لتھڑا ہوا کیا ہے، کھندے تک نہیں بلکہ سر تک گرا ہوا ہے، اور چاند تاروں کو دیکھ کے تھوکتا ہے، اسی کے اوپر پڑے گا۔ تو یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جی، معمولی شخصیتیں نہیں ہیں۔ کیا کٹھن دفعات ہیں، دیکھیے کیا کٹھن اصول ہے جس پر بیعت ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ چستی اور سستی ہر حال میں میری بات مانو۔ انصار نے کہا کہ بالکل ہم نے مان لیا۔ تنگی خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو، صحابہ نے کہا کہ بالکل ہم نے مان لیا۔ اور خاموش نہیں بیٹھنا، زندگی کا کام ہی تمہارا آج کے بعد کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دو برائی سے روکو۔ انصار نے کہا، صحابہ نے کہا ہم نے مان لیا۔ 4ویں بات، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہو اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو، آگے بڑھتے جاؤ، تمہیں جو تکلیف آئے جو گالی دے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے دین کا معاملہ ہے، آگے بڑھو۔ نمبر 5 فرمایا جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا، جس کی دعوت تم دے رہے ہو آج، کیونکہ نبی بحکم الہی ہی ہجرت کرتا ہے، بغیر اذن کے نبی ہجرت نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے بلا لیا اور میں نے مان لیا، لیکن میں ہجرت تو اسی وقت کروں گا جب رب کا فرمان آئے گا۔ تو جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو تم پر ذمہ داری بنتی ہے کہ تم میری مدد کرو گے، جس چیز سے تم اپنی جان، اپنے مال، اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اسی طرح میری بھی حفاظت کرو گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، اپنی جان، اپنی مال، اپنے بچوں سے زیادہ ہم آپ کی حفاظت کریں۔ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان تمام باتوں پر ہم نے بیعت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان تمام باتوں پر تم نے کیا ہے مان لیا اور عمل کر کے دکھایا تو یاد رکھو تمہارے لیے جنت ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت کے اندر یہ سند کے ساتھ موجود ہے۔ یاد رکھیے صحابہ کو اسی وقت ان کا نتیجہ بیان کر دیا گیا۔ آج ہم ایمان لائے، عمل کریں گے، سجدے میں سر رکھ کے بھی پوری زندگی گزار لیں، لیکن آخری لمحے تک بھی کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنتی ہو گیا، اللہ نے مجھے جنت کے لیے کیا گارنٹی دے دی۔ لیکن صحابی وہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے ابھی قبول کیا اور ابھی جنت کے بشارت بھی اللہ کے رسول نے دے دی، جنتی ہیں وہ۔ اب اس کے بعد ان کے ہاتھوں کوئی معاملہ کیا ہے غلط بھی ہوا نا، تجھ جیسا ناہنجار گنہگار بدبخت تو زبان کھولے گا ان پر؟ تو یاد رکھیے کوئی جرات نہیں، کسی کی ہمت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کا بھی صحابہ کا معاملہ ہے، ان پر کوئی لعن طعن اور ان کے کاموں پر کوئی تبصرہ تاریخ کے نام پر نہیں کرنا ہے، اور تاریخ کے مستند ترین کتابوں میں بھی کوئی آیا ہے تو ہم مانتے نہیں اس کو، ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے وہ۔ تاریخ کی تائید ہم اس وقت کریں گے جب قرآن کی تائید میں آئے گی، قرآن کے خلاف آئے گی کوئی بات تو ہم اس کو تاریخ کو اٹھا کے پھینک دیں گے، خواہ وہ طبری کے اندر ہو،
خواہ وہ تاریخ کے عظیم ترین کتابوں کے اندر ہو، ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ بدبخت شیعت کو پھیلانا چاہتا ہے سنیت کے لبادے کے اندر۔ لوگوں کو آگاہ کرتا ہوں انجینئر علی مرزا کے فتنے سے بچو۔ کیوں؟ فتنہ جب آتا ہے نا جی، اسی وقت علماء کو معلوم ہوتا ہے یہ فتنہ ہے۔ اسلاف کا قول ہے، فتنہ جب آتا ہے نا اسی وقت علماء کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ فتنہ ہے، لیکن جب آ کے وہ مصیبت ڈھا کے برباد کر کے لوگوں کا ایمان خراب کر کے جب فتنہ ختم ہو جاتا ہے نا، تب عوام کو معلوم ہوتا تھا وہ فتنہ تھا۔ تو آج نہیں معلوم ہوگا، جب یہ فتنہ پھیلا کے یہ عقائد خراب کر کے جب مرے گا نا، تب یہ جس کی پیروی کر رہے ہیں تب جا کے انہیں عقل آئے گی، ارے ہم تو کیا شیطان کی پیروی کر رہے تھے، لیکن ہم کو ابھی معلوم ہے کہ یہ فتنہ ہے تو ہم سمجھا رہے ہیں اس فتنے سے بچو، اس کے بیانات سے بچو اور اس کی عقلی تدابیر سے بچو، حوالے پر نہ جاؤ۔ یہ حوالہ تو دیتا ہے لیکن تشریح اپنے خود کی کرتا ہے، اور یہ سب باباؤں کو کہتا ہے کہ ہم کسی بابا کو نہیں مانتے، لیکن اس کے ماننے والے اس کو بابا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیے صحابہ کا معاملہ بڑا اونچا ہے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان تمام پر بیعت کر لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے جنت ہے۔ اب آگے کیا ہوا انشاءاللہ وہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، صلی اللہ علیہ ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔